يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا رسول الله صلاة وسلاما عليك يا حبيب الله. اللہ تعالی جل مجدہ الکریم جل جلالہ وعم نوالہ وعظم شانہ واتم برہانہ کی حمد و ثنا حضور قائد المرسلین سید النبیین سید العالمین امام الاولین والآخرین جناب محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ واصحابہ وبارکا وسلم کی بارگاہ اقدس و انور میں درود السلام ہدیہ کرنے کے بعد برادران اسلام، آج اس مبارک اور مقدس مسجد شریف میں ذکر پاک میلاد مصطفیٰ اور عظمت رسول پاک اور عظمت حرمین طیبین کے سلسلہ میں یہ محفل منعقد ہے، اور عزیز القدر محمد عدنان قادری سلمہ الرحمن، انہوں نے اپنے والد محترم صوفی محمد عبد الرحمن قادری اور ان کی اہلیہ محمد عدنان کی والدہ اور اس کی چھوٹی ہمشیرہ، ان کے لیے سفر عمرہ شریف زیارت حرمین طیبین، اس کے لیے انہوں نے اپنے والدین کی یہ خدمت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے، ان کو زیارت حرمین طیبین کے لیے بھیج رہے ہیں، اور اس نعمت کے اظہار کے لیے جو اللہ نے عطا کی ان کو، آج وہ بیٹا اس قابل ہوا کہ اپنے والدین کو اور اپنی چھوٹی ہمشیرہ کو زیارت حرمین طیبین کے لیے بھیج سکے، اظہار شکر کے لیے اللہ کی بارگاہ میں اس نعمت کے شکر کے لیے انہوں نے اس نعمت کے اظہار شکر کے لیے اس محفل پاک کا اہتمام کیا۔ اللہ قبول فرمائے، اور محترم صوفی عبد الرحمن ادائے کے بخشش شریف سے اور ذوق نعت سے پیش کیا، اور احسن طریقے سے انہوں نے فرائض انجام دیے۔ اللہ تعالیٰ ان کے علم میں عمل میں مزید برکتیں عطا فرمائے۔ قرآن پاک کی جو آیات قاری صاحب قبلہ نے تلاوت کی تھیں، اور میں نے ان سے یہ درخواست کی تھی آج جانا کہ مدینہ منورہ کے لیے قرآن پاک کا وہ حصہ ضرور تلاوت کریں جس میں اللہ تعالیٰ نے خاص طور پر اہل مدینہ کی پیاری عادتیں اور مدینہ شریف کے پیارے پیارے نام قرآن پاک میں ذکر فرمائے۔ تو پہلا نام جو اللہ نے قرآن میں مدینہ کا رکھا ہے نا، آپ یقیناً جانتے ہیں، وہ نام ہے الایمان، والذین تبوؤا الدار والایمان۔ ایمان وہ ہے جس کے ذریعے ہم اس کیفیت کا نام ایمان رکھتے ہیں جس کے ذریعے ہم مومن کہلاتے ہیں، لیکن کیا دار الایمان، ایک ہوتا ہے دار الامان، دار الامان تو مکہ بھی ہے۔ ابھی جو آیت میں نے پڑھ کے ذکر شروع کیا ہے اس میں میں ترجمہ بتاؤں گا تو آپ کو کہ امن اور امان کی جگہ مکہ مکرمہ ہے، لیکن جس شہر کو اللہ نے ایمان کا نام عطا فرمایا وہ مدینہ منورہ ہے۔
اور یہ قرآن پاک میں، قرآن پاک پھر دیکھیے الدار، الدار، دار کہتے ہیں عربی میں گھر کو، تو اللہ تعالیٰ نے الدار نام رکھا مدینہ منورہ کا، الایمان بھی اور الدار بھی یہ مدینہ منورہ کے نام ہے۔ اچھا، دار تو گھر کو کہتے ہیں، تو ایک شہر سارا دار کیوں کہلایا؟ مفسرین شرف جن سے حاصل ہوا انبیاء کو، وہی حسد افتخار مدینہ۔ بھائی مدینے کا فخر بھی وہی ہے جس سے سارے انبیاء کو شرف حاصل ہوا ہے۔ مدینہ کو جس نے منورہ اور مشرفہ فرمایا ہے وہی فخر مدینہ ہے، کالی کملی والا جناب محمد مصطفیٰ۔ ساری کائنات کا حسن انہی سے ہے، لیکن وہ حسن مجسم جس دھرتی پر جلوہ فرما ہے وہ تو خاص جلوہ گاہ ہے۔ اور دوستو جتنی بھی تعریف کریں کم ہے، لیکن میں آپ سے یہ عرض کرنا چاہتا ہوں ایک خاص، اور یہی حکم ہے، وہ سینہ دیوار کے ساتھ لگا کر، بلکہ چہرہ بھی اپنا دیوار کے ساتھ لگا کر۔ پھر علماء پوچھتے ہیں وہ کیا کہا جائے؟ فرمایا آپ ہم سے کچھ نہ پوچھو، جتنے بھی بزرگوں نے کتابیں لکھی سب نے یہ لکھا۔ کیوں کہ خاص مقام ہے، اپنے رب کے سامنے حاضر ہو۔ اب عربی، فارسی، اردو، انگریزی اس کی بھی قید نہیں، دل کی زبان سے اپنے رب کے قریب ہو، جو کہنا چاہتے ہو اس سے کہہ لو۔ اسی طرح اللہ کے حبیب بھی اس کے ساتھ اپنا سینہ اقدس لگا کر بات کر رہے تھے رب سے۔ فرمایا یا اللہ تو جانتا ہے نا مکہ میرا محبوب ہے، مجھے بڑی تکلیف ہو رہی ہے اپنا محبوب شہر چھوڑ کے جانے کی، لیکن میں تیرے حکم کی وجہ سے اپنا محبوب شہر چھوڑ کے تو جا رہا ہوں تیرے حکم کے مطابق۔ فرمایا حبیب زیادہ فکر مند نہ ہو، تو میرا حبیب ہے نا، یہ شہر تیرا حبیب ہے، پسندیدہ ہے، لیکن جہاں میں تجھے لے کر جا رہا ہوں نا وہ شہر پوری روئے زمین پر تیرا رب کا حبیب ہے۔ مکہ تیرا محبوب ہے، مدینہ میرا محبوب ہے، اس لیے اپنے محبوب کو اپنے محبوب شہر میں بھیج رہا ہوں۔ یعنی مکہ لے رہا ہوں، آپ اب مکے میں نہیں رہیں گے، جب مکہ واپس آئیں گے مکہ آنا آسان ہوگا تب بھی یہاں نہیں رہیں گے۔ کیوں؟ آپ جانتے ہیں نا کہ مکہ جب فتح بھی ہو گیا، ٹھیک ہے، اور یہ تو نہیں میں کہتا کہ حکومت میں آ گیا، مکہ آپ حاکم ہے، لیکن حبیب علیہ السلام کا علم اس پر بھی لہرایا۔ اس کے باوجود آپ نے اہل مدینہ سے کہا مدینہ والو یہ نہ سمجھنا کہ اب فتح مکہ ہو گیا تو میں مکے واپس جاؤں گا، اپنے قریش کے پاس جاؤں گا یا بیت اللہ شریف کے پاس جاؤں گا، نہیں، مجھے رب کا یہی حکم ہے کہ دارالہجرہ ہی قیامت تک میرا قیام ہے، مدینہ منورہ میں قیام ہے، اب میں مدینہ شریف جانے والا نہیں۔ ایک صحابی نوجوان انصار میں سے جب حضور تقسیم فرماتے تھے نا تو ان کو خیال آیا کہ آج یہ نو مسلم جو دین میں داخل ہوئے ہیں، اللہ کے حبیب نے اتنا دیا ان کو، نئے مسلمان ہونے والوں کو، تو حدیبیہ کی فتح پر جب بہت مال تقسیم فرمایا ان کے اندر، تو یہ صحابہ کی اولاد میں سے، یہ خود بھی صحابی تھے لیکن نو عمر تھے، بچے تھے، انہوں نے کہا یا رسول اللہ مکے والے اپنے ہیں، آپ کو محبت ہے ان سے، اسی لیے بہت مال آپ نے عطا فرمایا۔ اللہ کے حبیب کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، کھڑے ہو گئے اور انصار سے مخاطب ہو کے فرمایا کہ اے انصار، میں تمہاری محبتوں کو جانتا ہوں، آج مکے والے سارا مال ان کو دے دیا ہے، وہ لے کر جائیں گے خوشی خوشی، اونٹ لے کر جائیں گے، بکریاں لے کر جائیں گے، ساز و سامان لے کر جائیں گے،
لیکن اہل مدینہ احساس رکھو اس بات کا، ان کے ساتھ دنیا کا مال ہوگا، ہیرے جواہرات اور ڈھور ڈنگر ہوگا ان کے پاس، اور تم مدینہ واپس پلٹو گے تو اس مکے کا بیٹا ہے جس کا محبوب مکہ ہے، لیکن اہل مدینہ اللہ کا محبوب آج تمہارے ساتھ جائے گا، مکے والوں کے ساتھ نہیں جائے گا۔ تو انصار صحابہ کی چیخیں نکل گئی، یا رسول اللہ یہ بچہ تھا جس نے یہ بات کر دی۔ ہم جانتے ہیں جب آپ ہمارے ساتھ ہیں تو دنیا کی کسی چیز کی ضرورت نہیں، اس لیے مدینہ منورہ کو منورہ، مشرفہ، مکرمہ بنایا، اور حضور فرماتے ہیں میرے باپ ابراہیم نے بیت اللہ کو، مکہ کو حرم بنایا، میں محمد نے مدینہ کو حرم کا درجہ عطا فرما دیا۔ حرم مدینہ۔ تو دونوں کی شان وراء الورا ہے، وہ اللہ کا گھر ہے اور محمد رسول اللہ اللہ کا گھر آباد کرنے والے ہیں۔ دعائے ابراہیم ہے، ربنا وبعث فیہم رسولا، یا اللہ اس رسول کی بعثت کی دعا کرتا ہوں کہ کعبہ نرا اس مکان کا نام نہیں ہے جو میں نے اور اسماعیل نے بنایا، اس کے مکان کی غرض و غایت کیا ہے کہ یہ ثبات ہو دین کے لیے، تیرے نام کے لیے، تیری ملت کے لیے، جو توحید کو مانتی ہو اس کو ایک مرکز پر جمع کرنے کی علامت بن جائے۔ اور یہ علامت کون بنائے گا؟ تیرا وہ آخری رسول جو جانے کائنات ہے، اس کی بعثت کی میں دعا کرتا ہوں۔ کعبہ بنا دیا، اب کعبہ آباد کرنے والے کو تو عطا فرما دے۔ اور دیکھو کعبہ شریف اور حضور دو نہیں ہیں، قرآن، کعبہ، اللہ کا حبیب، یہ سب دلائل ہیں توحید کے، دلائل ہیں، اور یہ قیم ہیں دین اسلام کے، اس کے قیام کے، قرآن کے اور ملت ابراہیمی کے اور امت محمدیہ کے اور اللہ کی توحید والوں کے قائم کرنے والے ہیں۔ یہ نشانیاں ہیں۔ اللہ پاک جل شانہ واضح فرماتا ہے پہلا گھر اللہ کا، اول بیت، پہلا گھر، ان اول بیت وضع للناس، گھر ہوتا ہے گھر والے کی رہائش کے لیے، اپنے رہنے کے لیے بناتا ہے نا۔ اللہ فرماتا ہے میں گھروں میں نہیں رہتا، آتا ہی نہیں گھروں میں۔ کیوں؟ کہ گھر تو حد ہیں، حد، اور میں لامحدود ہوں۔ لامحدود مکانوں میں کیسے آئے گا؟ تو گھر بنایا لیکن اپنے لیے نہیں، وضع للناس، میں نے اپنے بندوں کے لیے گھر بنائے۔ گھر میرا ہے، بیت اللہ کہا جاتا ہے نا۔ اللہ رہتا ہے وہاں نہیں، اس لیے کہ اللہ گھروں میں رہتا ہی نہیں۔ اللہ تو جسم سے پاک ہے، حد سے پاک ہے، جو حد سے پاک ہو وہ مکان میں کیسے آئے گا؟ فرمایا یہ میں نے اپنے کرم کا نشان مقرر کر دیا، اسی لیے فرمایا میرے آقا صلی اللہ تعالی وسلم نے کہ جو اللہ کے گھر کی حاضری کی نیت سے جائے اور پہلی نظر کعبہ کو دیکھے، اس کی ہر دعا بھی مقبول ہے، اور پہلی نظر کا انعام یہ ہے کہ اللہ اس کی زندگی کے گناہوں کو معاف فرما دے۔ کے ساتھ اور پلٹتا ہے جب حرم کعبہ سے، اللہ تعالیٰ اس کو ایسا کر دیتا ہے جیسے آج ہی پیدا ہوا ہے، ماں کے بطن سے آج ہی، یعنی اس کے ذمے کچھ بھی نہیں، پاک صاف ہے۔ کعبہ شریف کی یہ عظمت ہے، بے شمار عظمتیں ہیں، لیکن آیت کی روشنی میں صرف اتنا عرض کرتا ہوں، للذی ببکہ، وہ گھر جو مکے میں ہے، للذی ببکہ، قرآن پاک میں مکہ شریف کے دو نام ہیں، بکہ بھی آیا، مکہ بھی آیا۔
جو حفاظ ہیں وہ جانتے ہیں بباطن مکہ تھا، وہاں مکہ کا لفظ بھی قرآن میں موجود ہے، یہاں مکہ بھی قرآن میں ہے۔ للذی بمکہ، داخل حرم، اس کو اللہ مکہ فرما رہا ہے، اور حدود حرم کے اندر جو ہے اس کو مکہ فرما رہا ہے۔ داخل حرم یعنی ان دروازوں کے اندر جو ہے اس کو، اور حدود حرم باہر تک، بستان بنی عامر تک، اور میقات کے اندر اس کو اللہ رب العزت جل وعلا مکہ فرما رہا ہے۔ گرامی قدر حضرات، شہر کا نام بھی بتا دیا، گھر بھی پہلا ہے اور ہے بھی مکہ میں، اس لیے مطلب یہ نکلا کہ مکہ اتنا ہی پرانا ہے جتنا یہ گھر پرانا ہے۔ اور اول سے مراد کیا ہے کہ ابھی کائنات میں کچھ بھی نہیں بنا تھا جب رب تعالیٰ نے اپنا گھر بنایا۔ تاریخ ہے بہت قدیم ٹائم کی پیش نظر میں ہر بات کی اتنی تشریح نہیں کر سکتا۔ اب خیال فرماؤ اگلا کیا لفظ فرمائے؟ مبارکن، برکت والا ہے، برکت والا۔ بہت سے لوگ ہمیں پوچھتے رہتے برکت کیا ہوتی ہے، برکت کیا ہوتی ہے، اور بعض تو یہ کہتے ہیں کہ اجسام میں برکت ہوتی نہیں۔ بھائی حرم شریف کو، بیت اللہ شریف کو مبارکن، آگے وہدن للعالمین، لوگ کہتے ہیں جی اللہ ہی ہدایت کرتا ہے، اللہ فرماتا ہے میں ہدایت کرتا ہوں، میرا کعبہ بھی تمہارے لیے ہدایت ہے۔ اب اس پر ایمان رکھنا لازم و واجب ہے کہ کعبہ بھی ہدایت دیتا ہے، ٹھیک ہے، کعبہ ہدایت دیتا ہے۔ تو جو لوگ انبیاء کے بارے میں تردد میں رہتے ہیں کہ انبیاء ہدایت دیتے کہ نہیں، وہ انبیاء تو پھر باتیں کرتے ہیں، کعبہ تھوڑی باتیں کرتا ہے ہر ایک سے، وہ تو پتھروں کا گھر ہے، وہ کیسے ہدایت دیتا ہے؟ فرمایا سب ہدایت والوں کی دل جمعی اور تثبیت اور قیام اور قیم، یہ کعبہ ہے، یہ ایسا مرکز ہے کہ سب کے دل اہل توحید کے اس کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں۔ اس پر قرآن پاک میں کم و بیش 15 سے زیادہ آیات موجود ہیں کہ کعبے کا کردار ہمارے ایمان کے ثابت رہنے میں کیا ہے۔ کعبہ شریف، اس میں سے نقشہ نظر آ گیا آپ کو؟ قرآن ہادی ہے، رسول ہادی ہیں، انبیاء ہادی ہیں، اس پر باتیں نہ کیا کرو، قرآن پاک دیکھا کرو۔ والے کل قوم ہاد، اللہ تعالیٰ نے ہر قوم کے لیے ہادی بھیجا ہے، ہدایت والا بھیجا ہے، انبیاء ہادی ہیں، رسول ہادی ہیں، کعبہ ہادی ہے، قرآن ہادی ہے۔ فرق یہ ہے کہ ہدایت پیدا نہیں کرتے، نہ انبیاء، نہ قرآن، نہ کعبہ، پیدا ہدایت رب کرتا ہے، تقسیم کعبہ بھی کرتا ہے، قرآن بھی کرتا ہے، محمد رسول اللہ۔ بات سمجھ آ گئی؟ محمد رسول اللہ خالق ہدایت نہیں ہے، کوئی نبی بھی خالق ہدایت نہیں ہے، کعبہ بھی خالق ہدایت نہیں ہے، قرآن بھی خالق ہدایت نہیں ہے۔ اگر خالق ہدایت ہوتا تو پھر تو قرآن پڑھ کے کوئی بھی گمراہ نہ ہوتا۔ حالانکہ قرآن خود کہتا ہے یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا، میں نرا ہدایت دینے والا ہوتا تو مجھے پڑھ کے لوگ گمراہ کیوں ہوتے؟ اس کا مطلب ہے کہ خالق ہدایت اللہ ہے، البتہ جو سیدھی نیت لے کر نا، دل ٹیڑھا لے کے نہ بیٹھے گا نا قرآن کے سامنے، سیدھی نیت سے بیٹھے گا، اسے ہدایت ملے گی۔ یہ ایک الگ موضوع ہے اور بڑا لمبا ہے، میں
مسائل کا احاطہ نہیں کر سکتا، نہ میں کرنا چاہتا ہوں۔ اس وجہ یہ ہے کہ مختصر محفل ہے، اس کے اندر میں جاگتے جاگتے آپ کو مسئلہ صرف سنانا چاہتا ہوں۔ تو بھائیو، مسئلہ سمجھ میں آ گیا؟ یوں نہ کہو کہ ہادی کوئی نہیں، ہادی نہیں تو پھر آئے کس لیے؟ یا ہدی بہ اللہ ہو، ہدایت نہیں دیتے تو آئے کس لیے پھر؟ اللہ تو فرماتا ہے یہ سارے رسول میں نے بھیجے اس لیے، رسلا مبشرین ومنذرین لئلا یکون للناس علی اللہ حجہ، یہ تو خدا کی حجت ہیں لوگوں کے لیے کہ کل قیامت کے دن لوگ نبیوں پر اور اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر حجت نہ قائم کر دیں کہ ہمیں تو دین پہنچا ہی نہیں۔ فرمایا اللہ نے اپنی حجت لوگوں پر قائم کر دی کہ اب نہیں کہہ سکتے ہمیں سمجھ نہیں آئی، کیوں؟ میرا محمد تو پتھروں کو بھی سمجھایا، تمہیں سمجھ کیسے نہیں آئی؟ اس سے تو پتھر بھی سمجھتے، تم کیسے نہیں سمجھتے اس کو؟ اب بیٹھے رہو دور، اگر پھر کہتے پھر سمجھ نہیں آئی، کوشش بھی کی تھی، کبھی کوشش بھی کی سمجھنے کی، ان کی طرف رجوع بھی کیا، ہم تو بلاتے رہے تعالوا الی الرسول، پورا قرآن یہی کہتا ہے، ہم تو کہتے ہو آ جاؤ رسول کے دروازے پر، تو تم کہتے لب رسوم نہیں آئیں گے نہیں آئیں گے، اور نہیں آؤ گے تو ہدایت کیسے پاؤ گے؟ ہدایت مجموعہ ہدایت، میں نے محمد کا سینہ بنا دیا اور خزانہ بنا دیا، لم نشرح لک صدرک، اور ہدایت کا نور پاتے جاؤ۔ پھر ہمارا گلہ کیا؟ پھر مالک سے کہو گے کہ ہمیں تو پتہ نہیں چلا، ہم تو جانی۔ اور یہ جو طلب ہوتی ہے نا، یہ کتنی لازم ہے، یہ کیا مدینہ شریف مدینہ شریف، مکہ شریف مکہ شریف، جی بات کرتے ہر وقت میں۔ صوفی صاحب کی یہ دعا قبول ہوئی اور کتنے وقت سے ہوئی جی، یہ وہی جانتے ہیں۔ مسلمان کب اس کا دل نہیں ہوتا کہ میں حاضری دوں؟ ابھی اپنا فرحان صاحب کہہ رہے تھے میں 3 دفعہ گیا ہوں، تو اللہ لے جائے گا، ابھی آپ جوان ہو بالکل، تو اور بھی جائیں گے، لیکن حضور کیا فرماتے ہیں سنو، یہ صحیح حدیث سیاستہ میں خاص طور مسلم شریف کے اندر موجود ہے۔ فرمایا ایک ہے حرم مکہ حرم مدینہ، ایک ہے مومن اور ایک ہے مومن کے دل میں حرم مکہ رب کا گھر دیکھنے اور رسول کا گھر دیکھنے کی تمنا۔ فرمایا یاد رکھو مومنو، یہ تمنا جو ہے نا تمہارے دلوں میں، یہ ہے ایمان۔ اگر زندگی میں تمہیں نصیب ہو گیا تو یہ انعام پاؤ گے، گناہ بھی بخشش ہو جائیں گے اور تم شفاعت کے مستحق ہو جاؤ گے۔ لیکن اگر تمہارے نصیب میں نہ ہوا تو یہ تمنا تمہارے دل میں رہی زندگی میں، تو کل عمرے کرنے والے اور حج کرنے والے جب رب کے دربار میں آئیں گے نا، تو جن کی تمنا بر نہیں آئی ساری زندگی، لیکن دعا کرتے رہے یا اللہ تیرا گھر دیکھوں، تیرے حبیب کا گھر دیکھوں، فرمایا میں محمد ضامن ہوں کہ عمرے اور حج کرنے والوں کے ساتھ وہ تمنا رکھنے والوں کا انجام اللہ تعالیٰ فرمائے گا قیامت کے دن۔ یہ تمنا بڑی چیز ہے۔ اگر سمجھ آئی ہو آپ کو بات کی کہ یہ طلب مدینہ کیا ہے، طلب مکہ کیا ہے، طلب مکہ کا بھی مقام جانے سے کم نہیں ہے، پہلے تمنا ہی تو ہے۔ اور ہم کیا تمنا کریں گے؟ وہ کسی غزل والے نے کہا تھا، لیکن بات اس کی بڑی خوب ہے، وہ کہتے ہیں کہ اور تمنا کیا کروں جانے تمنا آپ ہیں، یا رسول اللہ اور مانگنا کیا، ہماری تمنا کی اصل ہی تو وجود باوجود جناب محمد جانے تمنا آپ ہیں، تمنا جس کو کہتے ہیں وہ آپ ہیں۔
شاعر کہتا ہے کہ دل جس سے زندہ ہے وہ تمنا تم ہی تو ہو. دل دھڑکتا ہے تو کسی آرزو کی وجہ سے، کسی امید کی وجہ سے، کسی کرم کی امید کی وجہ سے، یا چلا کسی کی کوئی تمنا ہوگی، کوئی تمنا ہوگی. ہماری تمنا دل جس سے زندہ ہے وہ تمنا تم ہی تو ہو، اور ہم جس میں بس رہے ہیں وہ دنیا ہی تو ہو. سارا ماحول آپ ہے. ہمارے ناصر کاظمی صاحب نے غزل کہی تھی، وہ اچک لی ایک آدمی نے قصور کا، ایک محترمہ نے، اس لیے اس کو میں پڑھنا چھوڑ گیا، لیکن ناصر کاظمی نے بھی قلم توڑ دیا. ناصر کاظمی کہتا ہے کہ آہا دل دھڑکنے کا سبب یاد ہے. کیوں دھڑکتا ہے؟ اس کا سبب کیا ہے؟ اس کو کون ہے جو ایسے ایسے رکھتا ہے؟ اندر وائبریٹر تو کوئی نہیں لگا. کیا کاظمی صاحب نے کہا؟ آپ فرماتے دل دھڑکنے کا سبب یاد آیا. دل دھڑکنے کا سبب یاد آیا. کاظمی صاحب بتاؤ کیا سبب ہے؟ فرمایا دل دھڑکنے کا سبب یاد آیا، وہ تیری یاد تھی اب. اور کچھ تو خار کے ساتھ الجھتے رہتے ہیں. میں قربان جاؤں، ناصر کاظمی کیا تخیل قائم کیا. آپ فرماتے ہیں مجھے گلستان بھی نصیب ہو، بیٹھ کر سایہ گل میں ناصر، بیٹھ کر سایہ گل میں ناصر. ایک تو ہے نا کہ وہ بیابان میں بیٹھا ہے تو بیچارہ روئے گا، کیا کرے گا. لیکن ناصر کاظمی تیرے دل کے قربان جاؤں، کہتا ہے بیٹھ کر سایہ گل میں ناصر ہم بہت روئے وہ جب یاد آیا. یعنی گل میں، گلستان میں بھی جی نہیں لگا. یا رسول اللہ، اے حبیب خدا تیری یاد آتی ہے. ہر گلستان میں بھی آنسو بہتے ہیں کہ یہ گلستان کیا چیز ہے، یہ چمنستان کیا چیز ہے. ارے ہمارے لیے چمنستان تو تیری یاد ہے. اعلیٰ حضرت اسی لیے فرما رہے ہیں وہ سوئے لالا زار پھرتے ہیں تب تیرے دن اے بہار پھرتے ہیں. بھائیو، فیہ آیات بینات. اللہ فرماتے ہیں میرے گھر آؤ گے نا، ہر بندے سے کہہ رہا ہے، آج صوفی صاحب سے کہہ رہا ہے، فیہ آیات بینات. آویں گا سونے ہاں میرے گھر وچ میریاں بڑیاں کھلیاں نشانیاں نے. فیہ آیات بینات، چھپی ہوئی نہیں، کھلی بینات، کھلی نشانی. اچھا جی کیا ہے تیرے گھر میں؟ یہ بزرگ مجھے فرمائیں کہ شاہ جی 5 منٹ چائے پینے کے لیے میری بیٹھک میں آ جائیں. میں جاؤں تو یہ کہیں گے جی یہ میرے فلاں بزرگ کا نشان ہے، یہ ان کا فوٹو ہے، یہ میرے گھر میں یہ نشانی ہے، یہ پرانا قرآن پاک ہے دادے کا، یہ فلاں چیز ہے. گھر جاتے ہیں ہر بندے نے کوئی نہ کوئی اپنی یادگار. اللہ فرماتے ہیں میرے گھر آؤ گے نا تو میں تمہیں نشانیاں دکھاؤں گا. صوفی جی جانا تو دیکھنا، پھر پوچھنا رب سے، یا اللہ پاکو جو اس بارے میں فرمایا تھا نشانیاں ہیں تو دکھانا. فرمایا دیکھنا، اینک اتار، مقام ابراہیم. اس میں میری پہلی نشانی تو ابراہیم کا مقام ہے. مقام کا مطلب کھڑے ہونے کی جگہ. اس پتھر پر میرا ابراہیم کھڑا ہوا تھا جب میرا گھر تعمیر کر رہا تھا. تو یا اللہ تیرے گھر کا مستری ہے تو یہ نشانی کیسے بن گیا؟ ہم مال بھی بنائیں تو مستری کا فوٹو تو نہیں لگاتے. فرمایا یہ مستری نہیں ہے، یہ تو ملت ابراہیمی کا باپ ہے، یہ میرا خلیل ہے، یہ میرا مستری نہ سمجھ. ورنہ زیادہ سے زیادہ کوئی بنائے گا تو کسی بنانے والے کا نام لکھ دے گا کہ فلانے استان میں اس نے یہ قلعہ بنایا ہے. ٹھیک ہے، یوں تو نہیں کہ اس کا نشان قدم لگا دے، یا لگائے بھی تو کوئی سر لگائے گا.
مجسمہ فرمایا ابراہیم کی سر کی شان تم کیا جانا، اس کے تو جس پتھر پر قدم لگے ہیں، میرے گھر کا سب سے بڑا تحفہ تمہارے لیے میری آیت بینہ، میرے خلیل کے نشان قدم۔ تم ان کی پگڑیوں، دستاروں اور سروں تک پہنچنے کی کوشش کرتے ہو، میں نے اپنے گھر میں نشان قدم لگا کے تمہیں بتا دیا کہ میرے حبیبوں کے سر کی طرف تو کبھی خیال ہی نہ کرو، اور ان کا تو پیر جہاں لگے میں ساری دنیا کے لیے نشان۔ دیکھو قرآن، آپ کبھی گئے ہیں؟ نہیں گئے نا؟ جا کے دیکھنا کہ اس میں کیا ہے۔ بندہ ایڈی بڑی اچ پچ کے گل پہ ہوندی ہے کہ مقام ابراہیم، تو کیا ہے مقام ابراہیم؟ قریب جا کے دیکھا، میں نے بھی مقام ابراہیم کہہ رہا ہے، وہ پتھر کے اندر پاؤں کھبا ہوا ہے، آپ کا نشان لگا ہوا، اتنا ڈونگا پورا نشان پیر کا، مقام ابراہیم۔ اس کا کیا مطلب؟ فرمایا میرے محبوبوں کے سروں کی طرف نہ ملانے کی کوشش کرو، نہ کندھا ملانے کی کوشش کرو، اپنا سر میرے محبوبوں کے قدم تک لے آؤ گے، تمہارا آنا قبول ہو جائے۔ اللہ کو کسی طرف اشارہ کر رہے نا، سر کوئی کیا جانے کہ ہے کیسا تیرا، اور سر کسے کی جان ہے، تیرے تے پیروں دی تلیاں نو لوگ آ کے چم دے۔ ہمارے ملک کے تکڑے لوگ مولوی یہی کہہ دیتے ہیں جی یہ ایسی بس پیر پجے ہیں اور یہ جناب بت پرست ہیں فلانے۔ میں ان کا مولوی جی ہے تو بھی چکڑاؤ، میں خدا کی قسم وہاں گیا، ایک آدمی کہنا جلدی جاؤ یہاں شرک ہوتا ہے، میں کوئی شرک آئی چیز تے رکھی کیوں جی، پٹو انہوں باہر لے جاؤ۔ کہنے جی مجبوری ہے، میں کی آخر چونکہ قرآن میں اس کا ذکر ہے، دنیا پوچھے کہ مقام ابراہیم کدھر ہے تو ہم کیا کریں گے؟ میں نے کہا اچھا یہ تمہاری مجبوری ہے کہ مقام ابراہیم چونکہ قرآن کی ایک شہادت ہے، دنیا دیکھے گی تو رکھنا پڑے گا۔ تو میں کہ کملیا، جب اس پیر کے نشان کے بغیر قرآن کی آیتیں مکمل نہیں ہوتی تو سنی کا ایمان بھی مکمل نہیں ہوتا اس پیر کے بغیر۔ ہر ایک پاؤں میں گرنے کی عادت نہیں ہمیں، لیکن جو رب کا حبیب ہو، جو رب کا خلیل ہو، اس کے اپنے اوپر قیاس نہ کر۔ صدق خلیل بھی ہے عشق، صبر حسین بھی ہے عشق، معرکہ وجود میں بدر و حنین بھی ہے عشق۔ جو عشق الہی میں پورا اتر گئے ان کو اپنے پر قیاس نہ کر، ان کا نشان قدم بھی ہمارے لیے نشان منزل بنا دیا۔ من دخلہ کان آمنا، جو اس حرم میں داخل ہو گیا وہ دنیا میں بھی امن میں آ گیا، آخرت میں بھی امن آ گیا۔ کئی لوگ کہتے ہیں جی وہ امن والا دیکھا نہیں، واپس آ کے حجیری من اوئی ڈانگ تو وہ سوٹا۔ جی میں نے کہا اللہ نے یہ نہیں فرمایا وہی ڈانگ سوٹا، فرمایا ایک دفعہ تمہیں پاک کر کے بھیجیں گے، اب اس پاکیزگی کو سنبھالے رکھا، پھر آخرت میں بھی تمہیں روکنے والا کوئی نہیں، سیدھا اللہ کے رضوان میں۔ نمازی کو نماز بھی سنبھالنی ہے اپنی، روزے والے کو روزہ سنبھالنا ہے اپنا، حج والے کو حج بھی سنبھالنا ہے۔ اس لیے عیب نہ دو حج کو، حج پاک کر کے ہی بھیجتا ہے، عمرہ پاک کر کے ہی بھیجتا ہے، لیکن اس کو سنبھالنا تو اپنا کام ہے نا، کہ تیرے جرموں سے بھی اس کی مغفرت بڑی ہے، اس کی بخشش بڑی ہے، 100 بار بھی توبہ توڑی ہے پھر بھی دوسرا دروازہ ہے ہی کوئی نہیں، جب جانا اسی کی طرف ہے، جہاں بھی ہو پلٹ آؤ۔ یہ تاجکستان کے اندر صوفی ہے، بہت بڑا شیخ ابو سعید الخیر، ابو الخیر ابو سعید کہتے ہیں ان کو، تاجکستان جہاں حضرت داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پیر ابو الفضل ختنی کا مزار ہے نا، ختل شہر میں، اس کے ساتھ ہی ابو سعید ابو الخیر کا مزار ہے، یہ ان کی ربائی ہے۔
کئی صدیوں سے چلی آ رہی، اور صوفیاء کہتے ہیں کہ توبہ کا دروازہ جب تک بند نہیں ہوتا، اور کب بند ہوتا ہے؟ جب غرغرہ آ جائے، آخری جب سانس نکلتی ہے بندے کو گیا ہو، فرمایا اس سے پہلے پہلے آ جا، اس سے پہلے پہلے، غرغرے سے پہلے پہلے آ جا، کیونکہ غرغرہ ہو گیا تو پھر گھرگھرا ہو گیا۔ غرغرہ ہونے سے پہلے پہلے آ جا، چاہے جیسا بھی ہے تو آ جا، آ جا، آ جا، آ جا، آ جا، آ جا۔ نہیں ہونا، میں نہیں ہونا، میں نہیں ہونا، میں نہیں ہونا، نہیں ہونا تو پھٹے منہ ہو جانی تیری، اس واسطے کہ رب ہی ہے جو تیرے گناہوں کو معاف کر سکتا ہے، اور کون ہے جو کرے گا؟ آ جا، آواز آتی، اور یہ رحمت کا دروازہ ہے۔ من داخلہ کان آمنا، جو دل سے یہاں داخل ہو گیا، اس جہان بھی امن والا، آخرت میں بھی جان امن والا ہو گیا ہے۔ آئیے بھائیو، یہ ہے مکہ۔ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، اس گھر کا حج اللہ تعالیٰ نے ہر مومن پر، جس کو اللہ نے کرایہ دیا ہوا ہے، کئی لوگ اس کے ناجائز فائدہ اٹھاتے رہتے ہیں، لیکن جائز فائدہ اس کا اٹھانا جائز ہے۔ وہ کیا ہے کہ اللہ بھی جس کو اپنے گھر بلائے پہلے کرایہ دیتا ہے، پھر حج فرض کرتا ہے۔ زور سے کہہ دو سبحان اللہ۔ ویسے وہ ایسے کہہ دیتا کہ بھئی آؤ، تم پر زندگی میں ایک مرتبہ حج فرض ہے، تو جانا پڑتا نا، چاہے ادھار چاہ کے جانا پڑتا ہے، لیکن نہیں۔ من استطاع الیہ سبیلا، جس کو رستے کا خرچ ہے اس پر میرے گھر کی حاضری فرض ہے۔ کرایہ پہلے دیتا ہے۔ زکوٰۃ بھی ایسے فرض نہیں کی تھی، وہ زکوٰۃ توڑے تو فرض دیو 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 دیو، انہوں نے کہا اپنے ٹکڑوں تانگا تیری زکوٰۃ کی دے گی، فرمایا نہیں، 40 روپے ضرورت سے زیادہ جب تمہیں دوں، 39 رکھ لو، 40 دے دو، 100 دوں ضرورت تو زائد تو 2.5 دے دو میرے حصہ، اور وہ بھی فقیروں کا، میں تو کھاتا نہیں، میں کھانے سے پاک ہوں، 2.5 کڈو 100 وچوں، ٹھیک ہے۔ اب زکوٰۃ نہ دینے والے کے پاس کوئی عذر نہیں، کیوں؟ اللہ بھوکوں سے تو لے ہی نہیں رہا، جس کو ضرورت سے زیادہ پہلے 100 دیا ہے اس میں سے 2.5 مانگ رہا ہے، اور وہ بھی فقیروں کے لیے۔ وفی اموالہم حق للسائل والمحروم، اپنے گھر بلاتا ہے تو کرایہ ہی اس جگہ ہے، پھر اگر میں بیگم نو لے جانا ہے رایا تے ہوٹل تے کھانا کھوانا ہے تو 50,000 تو اتنے ہی لگ جانا ہے، کہ نہیں اینو گاری 4 دن چٹنی کھوالا ہے تو آ میرے گھر، کیونکہ میرے رستے میں لگائے گا نا، اور زیادہ دوں گا، اور زیادہ دوں گا، اور زیادہ دوں گا، زور سے کہو سبحان اللہ، اور زیادہ دوں گا۔ اب یہ موضوع تو اتنا لمبا ہے، جتنی چتریشن کرتے رہو اپنی بھی آپ کی بھی ہوتی رہے گی، اس کا فائدہ نہیں، کیونکہ یہ پاک محفل صرف شوق، حاضری کے شوق کے لیے ہے، اس لیے میں اس طرف نہیں جاتا۔ مولوی کو تقریر نہ آتی ہو تو وہ لوگوں کی حجامت شروع کر دیتا ہے، اس لیے میں حجامت نہیں کرنا چاہتا، ٹھیک ہے۔ میری اپنی بڑی ہوئی ہے حجامت، صبح میں نے شادی میں بھی جانا ہے، تو ہمارے عزیز ہے، بچہ ہے اس کی شادی، اس کے ابا فوت ہوا ہے، تو میں اس کے لیے وعدہ تھا میں آؤں گا، بالکل آؤں گا۔ اچھا جی، وہ حضرت فاروق اعظم عرض کر یا رسول اللہ میرا گھر کیسے ہے؟ بڑا شاندار۔ عرض کی حضور اندر گئے تھے؟ فرمایا نہیں، تیری غیرت کا خیال آ گیا تھا کہ اور مجھے میری اس جماعت نے، شاہ صاحب بھی اس کے عہدیدار ہیں، مجھے ناظم اعلیٰ بنایا ہوا ہے، لہذا میں گپ نہیں مار سکتا، عام کارکن مار بھی سکتا ہے، میں نہیں مار سکتا، کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ مجھے ذمہ دار ہونا ہے نا، میں پورے پاکستان کا ناظم اعلیٰ ہوں نا۔ تو کہے گئے آپ کہہ گئے تو یہ کہاں لکھا ہے؟ میں نے کہا جامع ترمذی میں، اور نری پڑھی نہیں پڑھائی بھی ہے، سن سنا کے نہیں میں بات کر رہا،
فرمایا فاطمہ تو بھی، علی بھی، حسن بھی، حسین بھی، اور نہ صرف یہ کہ تم، بلکہ جس کے دل میں حسن حسین کی محبت بھی ہوگی وہ بھی جنت میں ان کے خادم کی حیثیت سے میرے درجے میں داخل ہوگی۔ جامع ترمذی شریف، جامع ترمذی اٹھا کے دیکھیں بھائیو۔ لوگ کہتے ہیں جی ان کو کیا ہے، یہ تو اپنے پاس بناتے رہتے ہیں، اپنے پاس نہیں بناتے رہتے، سارے کچھ بناتے ہوں گے شاید جن سے بن پاتا ہے، ہم سے تو ساری زندگی اپنا گھر نہیں بنا پاتا، ادھر مکمل کرتے ہیں تو پچھلے چٹکڑیاں پٹیڑنے لگ پہنچ گئے۔ ہم نے کیا بنانا؟ یہ بنایا رب نے اور فرمایا حضور پاک نے، نہ ہوتا تو بخدا نہیں کہتے، ہم صرف ہم چٹخارے زبان کی چٹخارے کے لیے نہیں کہہ رہے، جیسے آپ کہتے ہو چلو چٹخارا ہو اس کو چلتے ہیں تھوڑی زبان تیز کر لیں، نہ 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 نہ، یہ حدیث ہے۔ جب چاہو جہاں چاہو فقیر کتاب لے کر حاضر خدمت ہوگا۔ ابھی تو کتابیں میں نے کھولی نہیں، یہ تو موقع میرے پاس ہے سارا، میں ساتھ لایا بھی ہوں۔ ایک حدیث صرف دکھانی تھی، ابھی میں وہاں پہنچ گیا ہوں، میں دکھاتا ہوں، ابھی آپ غصہ نہ کرنا، میں تقریر ختم کر رہا ہوں۔ اچھا جی چلو جی، وہ بات وہاں پہنچی، من کافرا من دخلہ کان آمنا وللہ علی الناس حج البیت من استطاع الیہ سبیلا ومن کفر، باوجود پیسے ہونے کے، کرایہ ہونے کے، نہ تو نے کبھی تمنا کی، نہ کبھی آیا، اکڑا ہوا ہے تو، او کر لیں گے، او ہو جائے گا جی، او کر لیں گے۔ من کفر، جو اکڑ گیا، ان اللہ غنی عن العالمین، فرمایا تو اللہ کوئی تمہارا محتاج ہے، وہ غنی ہے سارے جہانوں سے، نہ بھی آؤ گے میرے گھر، میری انویٹیشن بھی تم نہیں لے رہے تو لگے پھرو پھر۔ ان اللہ غنی عن العالمین، اللہ کسی کا محتاج نہیں، اللہ محتاج نہیں، یہ ہے ناراضگی اس کی۔ جو بھولے بیٹھے نا کرایہ ہونے کے باوجود، ان کا خیال یہ ہے کہ نہیں میں تھائی لینڈ ہوا ہوں، اتنے ماسی لگ دیا، وہ جی ماسیاں بنانے تیری دل تے نہیں نہ کرتا، اچھی تمہیں کھانے آئی ان کی زیارت کرتے ہو تھائی لینڈ میں؟ تھائی لینڈ نہیں، لو لینڈ، اور پوری کال میں لو سٹی اور لو لینڈ کون ہے؟ جس سے رب بھی پیار کرے، لو فیلڈ، لو لینڈ، مدینہ منورہ جس میں رب کا حبیب چل رہا تو نہیں، تھائی لینڈ نہیں، چونکہ میں پلیترا کھانے کی ضرورت نہیں، ٹھیک ہے؟ ہاں دوستو، لیکن یہ بات یاد رکھنا، میں نے ایک آدمی کو سنا تھا، وہ اپنی بیوی سے کہہ رہا تھا ہم نہیں جاتے کسی، جاپان بھی نہیں جاتے، تھائی لینڈ بھی نہیں جاتے، سیر دی سیر ہو جاندی، حاضری بھی ہو جاندی۔ میں کہا اتنے گل روک، یہاں دوسرا مقصد ہونا ہی نہیں چاہیے، سیر بھی ہو جاندی۔ اور فرمایا میری بات، بڑا تاجر تھا، آدم کلاس مارکیٹ کا، کہ ہم نہیں جی جاتے ادھر، ہم ادھر آتے ہیں، کیوں؟ آؤٹنگ بھی ہو گئی اور حاضری بھی۔ میں کہا خبردار چپ، آؤٹنگ دا کچھ لگتا، ایسی لفظ بولنے یہاں جائز ہی نہیں۔ فرمایا آؤ میرا ہمارے دھیان سے آؤ، آؤٹنگ چھوڑو، کوئی مقصد اور نہ رکھو، تجھ سے تجھی کو مانگ کر مانگ لی ساری کائنات۔ ہم تو اور دعا بھی نہیں کرتے، کیوں کہ جب تجھے مانگ لیا اب اور دعا کر، کچھ اور مانگنا میرے مشرب میں کفر ہے، لا اپنے ہاتھ دے میرے دستے سوال میں، اور کچھ نہیں مانگوں گا، میں مانگتا ہوں کہ اپنا ہاتھ میرے دستے سوال پر رکھ دیجئے، میری ساری زندگی کی قیمت آپ کی ایک نظر کرم ہے۔
आउटिंग हो गई, इसलिए शाह साहब ने अजब रंग पर है बहार मदीना सुना दिया। बहार मदीना के आगे और स्विट्जरलैंड क्या शय होगा? लोग कहते हैं अब जिनेवा देखेंगे। मैंने कहा तुम जिनेवा देखो, हमारे लिए जिनेवा की नहीं, हमारे लिए मदीना मुनव्वरा की बात है। अरे मदीना तो फिर मदीना है, हमारे लिए नजफे अशरफ जिनेवा से ज्यादा कीमत, अल्लाह की धरती कीमत है, हमारे बगदाद मुकद्दस कीमती। क्यों कि बात तो महबूबों के पास भी, लवड की बात होती, महबूब की बात, जब उसकी बात आ गई तो फिर जिनेवा किधर रह गए? अल्लाह स्विट्जरलैंड में बड़े फूल है, हा फूल है। मैंने आला की जुबान सुनाया ना, फूल खिलते ही तब है जब हबीब का कदम आता है। हमारे फैजामंद फैज साहब बेचारे चले गए, बात उन्होंने भी वही कही जो आला ने कही, लेकिन हमारे मौलवी लोगों को अब फैजामंद तो याद नहीं आता। उन्होंने जो कहा ना, गुलों में रंग भरे बादे नौ बहार चले, चले भी आओ के गुलशन का कारोबार चले। बेन ही ये लफ्ज है आला हजरत के, वो सुए लालाजार फिरते हैं तब तेरे दिन है बहार फिरते हैं। बात एक ही है, तुम बात एक ही, बात समझने की जरूरत। बाकी हमारे बूटे शाह ने भी सही कहा है कि जिथे मेरा माई पब रखदा उथे उगदा सरूदा बूटा। बात वही है, जिस रंग में आओगे वही बात है, बात महबूब को पहचानने की है। दोस्तों आओ अब आखिरी बात अर्ज करता हूँ, और इसके लिए मैं किताब हदीस की साथ लाया था ताकि कोई बंदा नाम निहाद तौहीद परस्त जो है ना गले न पड़े। हुजूर दुआ फरमाए, मदीना मुनव्वरा आ गए, हिजरत करके आ गए, शहर महबूब को छोड़कर अल्लाह के महबूब शहर में आ गए। मदीने की हम बात करते लोग जल जाते हुए मक्के दी करो, मैं क्या मक्का तो हुजूर दा महबूब ही, असी अल्लाह दे महबूब शहर की गल करने पे, ये भी नुक्ता नोट रखना। अच्छा हुजूर आए ना तो बुखारी शरीफ फज़ाइल मदीना का बाब है, पूरी जिम्मेदारी से किताब मेरे पास मौजूद है। किताब से ज्यादा यकीन कर दो बंदा जो कलमा पढ़ पढ़ के थोड़े चिट्ठी दाड़ी ना बयान करता हो तो नहीं बड़े किताबों में तका दो। अच्छा अभी किताब देखने लगूंगा तो फिर आप दुआ करेंगे मौलवी जी उन किताब के लिए जाए। मैं एक जगह कॉन्फ्रेंस पे तकरीर कर रहा था, मौलवी साहब बहुत हो गए, उनके नाम नहीं लेता, तो वो एक किताब ले आए, वो पढ़ पढ़ के एक सफा पढ़े, फिर दूसरा फिर तीसरा, एक बाबा उठा उसने कहा मौलवी जी शाला या तुसी मर जाओ या ये किताब सड़ जाए जी दिन तुसी पढ़ी जाते हो और खुदा तो बंदो साड़ी सेहत भी वेखो असा काम तो जाना सी। इसलिए ज्यादा किताबें खोलने का मतलब नहीं, मैं जिम्मेदारी किताब ऐसे मेरे साथ है, लेकिन ये जुमला सुनने के लायक है इसलिए इतने हवाले दे रहा हूं। क्या उम्मुल मोमिनीन, हम मोमिनों की माँ हजरत आयशा सिद्दीका बिनते सिद्दीक मुज्तहिदा उम्मत सिद्दीका कायनात मुनज़्ज़ा अनिल उयूब हाज़िर बारगाह हुई और अर्ज की या रसूलल्लाह आपके जो दोस्त हैं ना, आपके जो दोस्त हैं कौन? उनके अब्बा जान अबू बकर सिद्दीक, वहाँ उनको बुखार हो गया और अभी मैंने पैगाम भेजा कि बिलाल उनकी खिदमत के लिए आए, तो बिलाल कह रहे हैं कि उनको भी बुखार है। या रसूलल्लाह बुखार आ गया मदीना मुनव्वरा में, हज़रत सिद्दीक भी बीमार हैं, बुखार है, अब हज़रत बिलाल को भी बुखार है। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया आयशा मुझे भी पूछना, ये बुखार मौसम का नहीं, मक्के से जुदाई का बुखार है, वो हम सबको है, हम सबको है। मक्का छोड़ के आना कोई एडा सौखा कम, अल्लाह के हुक्म से आ गए हैं, लेकिन बुखार उनको है मुझे पता है, बिलाल को भी बुखार है और मैं भी उस कैफियत में बैठा हूं, लेकिन दुआ करता हूं रब से। क्या दुआ की? अल्लाहुम्मा हब्बिब इलैना अल मदीना, या अल्लाह
یہ ہمارا بخار دور کر اور ہمیں مدینہ محبوب بنا دے، جس طرح تو نے مکہ ہمارا محبوب بنایا، او اشد۔ صحیح بخاری فضائل مدینہ کا باب اٹھا کے دیکھو، اور یہ لفظ پلے باندھ لینا۔ آپ ہمیں سمجھتے ہو جی یہ سنت کی بات نہیں کرتے، بدعت کی کرتے ہیں۔ فرمایا او اشد، مکے جتنی محبت نہیں، مدینے کی محبت مکے سے بھی زیادہ ہمارے دلوں میں ڈال دی۔ صرف عاشقوں سے میں طلب کرتا ہوں کہ زور سے کہو سبحان اللہ۔ اور جن لوگوں کو ہر لفظ پر آ جاتا نہیں جی وہاں لوگوں کو اس سے بھی زیادہ، میں نے کہا بخاری شریف ہے یار، یہ بہاری شریف نہیں ہے۔ نہیں اصل میں نہیں، بہاری شریف بھی ہماری کتاب ہے، مولانا ظفر الدین قادری بہاری رحمۃ اللہ علیہ کی، صحیح بہاری بھی ہے، لیکن بہاری تو ہماری کہہ دیتے ہیں نا، نہیں بخاری جی، بخاری شریف باب فضائل مدینہ کا، حبب الینا المدینہ، ہمارے دلوں میں مدینے کی محبت ڈال، کتنی؟ مکے جتنی نہیں، اشد، مکے سے بھی زیادہ ڈال، تب قرار آئے گا۔ ایک دفعہ زور سے کہہ دو سبحان اللہ۔ اب مولوی جتنے مرضی غصہ کرے، بخاری شریف دکھانا ہماری ذمہ داری، جب دکھا دیں گے پھر اسے کوئی گل نہیں سننی، کیونکہ عجیب بھی بڑے دلنی پڑتی ہے۔ دلیل نہ ہو تو پھر کوئی دلنی پڑتی نہیں ہوتا، دلیل ہو تو پھر ہو سکتا ہے، اور ہے ہمارے پاس، جہاں چاہیں گے ہم دکھا دیں گے، صرف مکے جتنی نہیں، اشد۔ ہائے ہائے ہائے، اشد زمانہ سے زیادہ شدید ہے، ہاں اس سے بھی زیادہ نبیوں سے دیف عطا فرمایا۔ دیف سمجھ، اضافہ مضافہ، بڑھوتری، عربی میں کہتے ہیں بڑھوتری، تو نے مجھے عطا فرمائی ہے نا، اور مکے میں جو بڑھوتری رکھی تھی نا میرے لیے، میری یہ دعا ہے کہ مدینے کو بھی وہ دیف عطا فرما۔ اب صوفی عبد الرحمن، میں آپ کو ایک بات بتاؤں، لوگ آپ کو کہتے رہیں گے وہاں 1,00,000 نماز کا ثواب ہے، ادھر 50,000 کا ہے، تو مکے میں زیادہ ہے۔ یہ حدیث بخاری کی اس لیے سنا رہا ہوں کہ صرف اس حدیث پر نہ رہنا کہ وہاں 1,00,000 کا ثواب ہے یا 50,000۔ حضور فرماتے ہیں مکے میں جتنا ثواب ہے، مدینہ منورہ کے مد میں، سا میں، گز میں، تھان میں، کنووں میں، باغوں میں اللہ نے مکے سے بڑھوتری عطا فرمائی ہے 2 مرتبہ۔ تو میں کہ سونے نیرے مد سا کیل وچ ہی فرمائیے یا عبادات وچ ہی فرمائیے؟ یہ صحیح بخاری میں دکھانا میری ذمہ داری ہے۔ دیفائی، ایک دیف نہیں 2 دیف عطا فرما، ڈبل کر۔ فرمایا ابھی فکر نہ کر، وہ قانون ہے، یہ ہماری رحمت ہے، تیرے کہنے سے یہاں پڑھنے والے کو 2 ثواب عطا فرما، اجر 2 عطا فرما، ٹھیک ہے؟ اس لیے مومنوں یہ پیارا سفر ہے، اور ہر مومن کے دل کی یہ آرزو ہے۔ میں نے آج تک ایسا مومن نہیں دیکھا جس کے دل میں حب نہ ہو، سارے مومنوں کو حب ہے۔ مالکہ ہمیں تمنائے مدینہ نصیب، اور جسے تمنا سچی ہے اسے ایک دن خوشبو مدینہ نصیب، خوشبو مدینہ نصیب ہمارے پاک محبوبوں کا پاس۔ وسیلے سے دعا ہماری قبول ہو، اور صوفی صاحب کے لیے، ان کے سارے آل اولاد کے لیے دعا کرتا ہوں، خاص طور پر اس بچے کے لیے کہ جس نے اولاً یہ بات پسند کی۔ اللہ تعالیٰ سب کے بچوں کو ایسا قابلیت فرمائے کہ ان کے لیے سفر مدینہ جیسی سعادت ہو، ان کے لیے اچھا بولنے والے ہوں، ان کے سامنے جھڑک کے بولنے والے نہ ہوں، محبت سے بولیں۔ مدینے والا وہی سوچے گا جو ماں باپ کا احترام کرے، ایسی بات تو وہی سوچے گا۔ اس لیے سب کی اولادوں کو اللہ تعالیٰ ایسی رحمت والا بنا۔
نرم دل عطا فرمائے. ان کے پہلے تو دنیا مال بھی ان کے پاس ہوگا تو پھر یا اللہ ایسی توفیق پہ دینا کہ وہ مال خرچ بھی اسی راستے میں تیرے راستے میں خرچ تاکہ اس کے دیکھ ہو زیادہ سے زیادہ برکتیں. میں آپ سب کے لیے دعا کو اللہ تعالیٰ آپ کا آنا قبول فرمائے. بڑی محبت سے بہت بڑی یعنی ٹائم دیکھے جی یہ کتنا تو 12 ہو گئے میرے پاس 12 ہیں یعنی 12 سے 3 منٹ رہ گئے ہیں 12 نہیں ہونے چاہیے ٹھیک ہے. تو ننکانے والوں کو بچتے ہیں 12 ہمارے تو الحمدللہ 12 سے پھر سٹارٹ ہو جاتے ہیں ہم 12 پر رکتے نہیں پھر تو پچھلا بار شروع ہو جاتا ہے نا. پچھلی راتی رحمت رب دی کرے بلند آواز. اللہ پاک قبول فرمائے. اللہ پاک ان کا جانا قبول کرے. اللہ پاک ان کو سلامتی دے. اللہ پاک آپ سب کو سلامتی دے. اللہ پاک اس مرکز کو اس مسجد شریف کو اپنے ذکر سے قرآن کے نور سے آباد فرمائے. سارے اہل محلہ کو جو اس کے قریب قریب ہیں اللہ پاک سب کے گھروں کو پر نور فرمائے. پوری آبادی کو پر نور فرمائے. مغزار کو اللہ پاک خوشیاں امن نصیب ہے. یہاں امن ہو سکون ہو رحمت ہو اور اس کے نام کی برکت سب کو حاصل. وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین. صلاۃ والسلام